میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام پچھلے جمعے پہ آپ نے شان حضرت فاطمہ الزہرا اور اس سے پچھلے 2 جمعوں میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سماعت فرمائی تھی، اور اس سے پہلے ہماری قیامت کی نشانیاں چل رہی تھی۔ آج انشاءاللہ پھر وہی سے اپنی بات کو شروع کریں گے جہاں پر ہم نے قیامت کی نشانیوں کو چھوڑا تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ بھی انہی نشانیوں کے ساتھ ملتی جلتی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالی نے ایمان والوں کو کسی چیز سے منع کیا، روکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم جب وہ نشانی ذکر کروں گا تو اس وقت اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی بیان کروں گا۔ 27ویں نشانی آپ نے قیامت کی جو سماعت فرمائی تھی، میں یاد کروا دوں آپ نے، وہ کون سی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا وَقُلِّيَتِ الْمَصَائِفِ، اے حذیفہ بن یمان، دیکھنا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ قرآن پاک سجایا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، پڑھنے والے بہت کم ہوں گے اور زیادہ تر اس کو سجایا جائے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ گھروں میں لوگ برکت کے لیے صرف دیواروں پہ لٹکا دیں گے، فریم بنا کے، سیڑھیاں بنا کے گھروں میں لٹکا دیں گے کہ یہ اس کے لٹکے رہنے سے برکت ہوگی۔ لوگ قبروں کی اوپر پتھروں کے اوپر لکھوا دیں گے قرآن پاک کی آیات کو کہ یہ میت کے لیے آسانی ہوگی، اس کی برکت ہوگی۔ حالانکہ یہ چیز خلاف ادب ہے، قبر کے اوپر قرآن کی آیات نہیں لکھانی چاہیے، کیونکہ تو وہاں سے انسان گزرتا ہے تو وہ قوم کے برابر آتی ہے۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنازے کا وقت ہوتا ہے، میت کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے، اور وہاں پر کافی تعداد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے زیادہ نہیں ہو سکتے اور وہ قبروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، وہ دیکھیں گے ایک پکی قبر ہے اس میں بیٹھ جائیں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی ٹہلوں کے اوپر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، قل شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خلاف ادب ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، لکھنے کے لیے، دیواروں کو سجانے کے لیے نہیں آیا۔ اس سے آپ دیواریں نہ سجائیں، اپنے دلوں کو سجائیں۔ اس سے آپ گھر کو آباد کرنا ہے تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قبروں میں لکھنے کے لیے نہیں، دیواروں کے ساتھ لٹکانے کے لیے نہیں آیا۔ 1400 سال پہلے میرے نبی نے بتا دیا کہ ایک وقت ایسا آیا گا کہ قرآن کو پڑھنے والے بہت کم ہوں گے، سجانے والے زیادہ ہوں گے۔ لوگ بچوں کو اس طرف نہیں لگائیں گے ہمارے بچے قرآن پڑھیں۔ آج وہ حالات چل رہے ہیں، ہر بندہ دنیا داری کے اندر اتنا مست ہو گیا، اتنا ڈوبا ہوا ہے، کسی کے بچے نے قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں پڑھنا آتا، اس کو نماز پڑھنی آتی ہے یا نہیں پڑھنی آتی، اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ لیکن بچے کا پیپر رہ رہا ہے، بچے نے ٹیوشن جانا ہے، بچے نے پیپر کی تیاری کرنی ہے، سکول چھڑا دیا۔ یہ حالات ہو گئے ہم مسلمانوں کے۔ قبر میں آپ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا آپ میٹرک پاس کر کے ہیں، آپ کا بچہ کتنا پڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے کہ انجینئر ہے، یہ سوال ضرور کیا جائے گا۔ ایمان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، اور قیامت
قیامت کے دن آپ سے اس بارے میں نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، اپنی اولاد کو نیک کیوں نہیں بنایا تھا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلام دوسری آگے 28ویں نشانی تھی جو آپ سماعت فرما رہے تھے بیچ میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے باتیں شروع کر دی تھی، وہ تھی وصوف فی رجل المصالح۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ بن یمان، دیکھنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا مسجدیں سجائی جائیں گی، مسجدیں خوبصورت ہوں گی، بڑی شاندار اعلیٰ قسم کی مساجد ہوں گی، لیکن مسجدوں نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ آپ کوئی بھی ایسا علاقہ دیکھ لیں جس علاقے کے لوگ اگر غریب ہیں پھر بھی انہوں نے مسجد خوبصورت بنائی ہوئی ہے۔ نماز پڑھنے والے چند بابے ہوتے ہیں، اگر وہ بابے کہیں آگے پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب جتنی آبادی ہے اسی حساب سے دیکھا جائے تو اگر اسی حساب سے لوگ نماز پڑھتے آئے تو کسی مسجد میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی۔ مسجدیں نمازیوں سے آباد کریں اور نماز صرف جمعے کی نہ پڑھے بلکہ باقی بھی 5 نمازیں پڑھا کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نشے کی حالت میں پڑا ہے، ایسے بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے ایسے ہوا تو سیدھا نیچے نالی میں جا کے گرا۔ اب اس کا منہ گندگی سے بھر گیا، اب وہ نشے میں بے ہوش پڑا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نالی میں ہوں، گلی میں ہوں، گھر میں ہوں، بیٹھا ہوں، لیتا ہوں، اس کو نہیں سمجھ کیونکہ وہ نشے کی حالت میں پڑا ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور اس کا منہ دھویا، آپ نے پانی منگوایا، اس کا منہ دھویا، آپ وہ دھو کے چلے گئے۔ اور اس دور کے اندر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگ بڑی عزت کیا کرتے تھے اور لوگ سمجھتے ہیں بڑے کامل انسان ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ رہنے سے، جس کی صحبت اختیار کرنے سے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ آپ چلے گئے، جب اس نشئی کا نشہ اتر گیا اور لوگوں نے اس کو بتایا کہ تو نشے کی حالت میں تھا، تجھے پتا ہے کہ تو نالی میں گرا ہے اور تجھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نالی سے نکالا اور تیرا منہ دھویا، اور وہ بڑا شرمندہ ہوا کہ کہیں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوگی تو کس منہ کے ساتھ ان کے سامنے جاؤں گا۔ انسان کو بندے کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، ایک بندے کو دوسرے بندے کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن انسان کو خدا سے حیا نہیں آتی کہ اب میں گناہ کر رہا ہوں، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن بندے سے ڈرتا ہے بندہ کہ فلاں کو پتہ لگ جائے تو کیا ہوگا، فلاں کو پتہ لگ جائے تو کیا ہوگا، اب اس کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ جتنا خوف لوگوں کے دلوں میں بندوں کا ہے اتنا خوف خدا کی قسم اللہ کا ہو، لوگ اللہ کے ولی بن جائیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ تجھے پتا ہے کہ تیرا منہ کس نے دھویا ہے، بایزید بستامی نے تیرا منہ دھویا ہے، وہ اپنی جگہ بڑا شرمندہ ہوا کہ کہیں رستے میں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوگی تو میں کیا ان کو جواب دوں گا۔ رات کو جب تہجد کی نماز کا وقت ہوا اس کے دل میں ایک چاہت سی محبت سی پیدا ہوئی، بس تقدیر بدلنی ہوتی ہے کبھی کبھار، جیسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے ویسا ہوتا ہے۔ آپ برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں چاہے کتنے بھی اچھے ہیں، ایک دن آپ بھی برائی بھی ہاتھ لگ جائیں گے، آپ نے وہ برا کام کرنا شروع کر دینا ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ نے ان والی عادات آ جائیں گی۔ یہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں یہ جو ٹوٹی ہوتی ہے نا، ٹوٹی پانی والی، اس سے جو پانی کا قطرہ گرتا ہے نا، قطرہ جہاں پر وہ گرتا ہے چاہے وہ جگہ پکی ہے، فرش ہے، لیکن جب وہ گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہاں پر وہ کھٹا ضرور بن جاتا ہے جہاں وہ پانی کا قطرہ گرتا ہے۔ اور جیسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے ایک نہ ایک دن ان لوگوں کی باتیں آپ کے دل میں اثر ضرور کر جائیں گی۔ اگر وہ اچھے لوگوں کی صحبت ہے تو اچھے ہی والی عادتیں آپ کو بڑھ جائیں گی، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں ایک دن آپ کو برائی والی عادت ضرور پڑ جائے گی۔ فتح تہجد کی نماز کا وقت ہوا تو بندہ مسجد میں چلا گیا، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو روک رہا ہے تو
دعا مانگ رہا ہے، سلام پھیر کے اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کر رہا ہے، پھر بلا رہا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی. اور یہ اچھائی کی عادت انسان کو پڑ جائے گا تو یہ ٹھہر کی نہیں جاتی. انسان ہو سکتا ہے لگاتار ہفتہ 15 دن مہینہ ایک مہینہ 1.5 مہینہ لگاتار پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، پھر میرے بعد وہ بدل نظر بھی آتا. اور برائی کی عادت پڑ جائے تو چھوڑو بھی نہیں چھوڑتی. آپ ایک ہفتہ چھوڑیں گے، مہینہ چھوڑیں گے، پھر انسان اسی کے متھے لگا ہوتا ہے. یہ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ برے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچا کے رکھے، اللہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کر رہا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، میرا پردہ کر دے، مولا قیامت کے دن مجھے کس لوگوں کے سامنے شرمسار نہیں کرنا. آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا شاید تو پتہ بہت زیادہ گنہگار ہے تو رو رہا ہے. اب اس کی پیٹھ نظر آ رہی، آپ پیچھے تھے وہ آگے تھا. جب آپ اس کو دیکھ رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اس دعا کو قبول فرما دے، یہ گنہگار ہے، تیری بارگاہ میں فریادیں کر رہا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما دے. اتنے میں سے ایک غیب سی آواز آئی، بایزید بستامی تجھے پتا ہے یہ بندہ کون ہے؟ یہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کا تو نے منہ دھویا تھا اور رب نے اس کا دل دھو دیا. یہ تھوڑی سی صحبت کا اثر ہوا کہ انہوں نے منہ دھویا کہ اللہ نے اس کا دل صاف کر دیا. اور یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سمجھ جائے، ہماری آخرت بھی سمجھ جائے. سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَسُفِّرَتِ الْمَسَاجِدُ، اے حذیفہ بن یمان دیکھنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدیں بڑی خوبصورت ہوگی لیکن نمازیوں سے خالی ہوگی. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی یہ بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ مسجد میں نمازی بھی بہت زیادہ ہوں گے لیکن وہ ایمان سے خالی ہوں گے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا. نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، زکات ادا کریں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے دل میں میری محبت نہیں ہوگی. اور محبت مصطفیٰ کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 29ویں نشانی حضور علیہ السلام نے فرمایا وَتُوْفِرَتِ الْمَنَائِرُ، اے حذیفہ بن یمان دیکھنا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسجدوں کے مینار بہت لمبے لمبے ہوں گے، بہت بڑے بڑے مینار ہوں گے. حالانکہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کے مینار نہیں تھے. یہ جو محراب بنے ہیں نا یہ بھی نہیں تھے. اب اکثر لوگوں کی بحث چل رہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں فلاں کام بدعت ہے، فلاں کام بدعت ہے، حالانکہ یہ بھی بدعت نہیں جاتا ہے. مینار اس زمانے میں نہیں تھے. آج کوئی بھی ایسی مسجد نہیں ہے جس کا مینار نہ ہو، اور اس میں برائی نہیں ہے مینار بنانا، ہونی چاہیے. کیوں کہ یہ اللہ کے گھر کی پہچان ہے. آپ جتنے مرضی دور کھڑے آپ کو پتا لگ جائے گا فلاں جگہ پر مسجد ہے، آپ کو کسی کو پوچھنا نہیں پڑے گا. اور آج لوگوں کے گھر اتنے بڑے بڑے ہیں، حالانکہ یہ خلاف ادب ہے مسجد کے قریب اونچا گھر بنانا. منع کیا گیا کہ مسجد کے قریب اونچا گھر نہ بنا. لیکن آج لوگوں کے گھر اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، 4 منزل 5 منزل مکان کھڑے ہوئے. اگر مسجد کا مینار نہ ہو تو مسجد کی پہچان نہیں ملتی، پتہ ہی نہیں لگتا مسجد کا. اب مینار کی وجہ سے مسجد پہچانی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر مسجد ہے. اور ہر مسجد کے مسجد کی مینار ہے، چاہے وہ کسی بھی مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس میں برائی نہیں ہے، یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. لیکن سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَتُوْفِرَتِ الْمَنَائِرُ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدوں کے مینار بہت بڑے بڑے ہوں گے لیکن لوگوں کے اخلاق بہت چھوٹے ہو جائیں گے. اخلاق لوگوں کے پست ہو جائیں گے، لوگوں کا کردار اچھا نہیں ہوگا، لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، لیکن مسجدیں بہت چھوٹی ہوگی، بڑی خوبصورت ہوگی. اور مقابلے میں لوگ مینار بنائیں گے. فلاں مسجد کا مینار اگر 40 فٹ ہے، ہمارا مینار 50 فٹ ہونا چاہیے، اس سے بڑا ہونا چاہیے. اور ہماری مسجد ایسی ہونی چاہیے کہ اس طرح کی مسجد کسی کی نہ ہو. اور تیسری قیامت کی نشانی سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
وشربت الخمور۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ بن یمان، یہ حدیث کے راوی ہے حضرت حذیفہ بن یمان، آپ نے فرمایا اے حذیفہ بن یمان، دیکھنا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا شراب عام پی جائے گی، لوگ فخر محسوس کریں گے شراب پیتے ہوئے۔ جب بھی کوئی ایسا فنکشن آئے گا، کوئی خوشی کا موقع آئے گا، لوگ جوش اور جذبے کے ساتھ شراب پیئیں گے، اور جہاں پر شراب نہیں ہوگی تو کہیں گے اس فنکشن کا تو مزہ ہی نہیں آیا، اور لوگ اس طرح پیئیں گے جیسے پانی پیا جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں وہ جو آیت مبارکہ میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب اور جوئے سے بچو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ جوا بھی بڑا عام ہو گیا ہے، ہر موقع پہ جوا لگایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سادی سی مثال لے لیجیے، جو کرکٹ میچ شروع ہوتے ہیں کتنا جانب پر جوا لگتا ہے، اور بھی کتنے ایسے کام ہیں، لوگ آپس میں تاش کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں تو مقابلے میں جوا لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے عمل ہیں کہ انسان جو کام کرتا ہے اس میں جوا لگایا جاتا ہے، اور جوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جوا کھیلتا ہے یا کاہن کے پاس جا کے اپنا یہ افعال پوچھتا ہے، نجومیوں کے پاس جا کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ جس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی نمازیں کیسے قبول ہوگی، اس کے روزے کیسے قبول ہوں گے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جوا کھیلتا ہے اور وہ یوں سمجھے کہ وہ پیپ پی رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جوا کھیل کے یا شراب پی پھر نماز پڑھ لیا وہ وضو کرے اور مسجد میں آ کے نماز پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں سمجھے اس نے پیپ اور خنزیر کے خون سے وضو کیا ہے۔ کیا کوئی بندہ جو پسند کرتا ہے؟ آج حالات یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گلاس میں پانی پینے سے ڈرتا ہے، اور اگر پیتا بھی ہے تو پہلے اس کو دھوتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک بندہ پانی پی رہا ہے، بعد میں آپ جا کے پانی پیئیں گے، ایک عادت بنی ہے، آپ پہلے اس گلاس کو کھانا لیں گے پھر آپ جا کے پانی پیئیں گے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو تھوڑی سی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس گلاس میں پانی نہیں پیتا، پیاسا ہی رہ جائے گا، کہے گا گالی جا کے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، اس کے سالن والے ہاتھ گلاس کے ساتھ لگ گیا، دوسرا بندہ اس گلاس میں پانی نہیں پیتا، سالن ہی لگا ہے نا، کوئی ناپاک چیز نہیں لگی نا، لیکن انسان کراہت محسوس کرتا ہے، اس کا دل نہیں پسند کرتا، دل نہیں مانتا کہ میں بھی اس گلاس میں پانی پیوں۔ یہ باہر کولر لگا ہے، یہاں پر گلاس دو پڑے ہیں، کتنے بندے اس وجہ سے پانی نہیں پیتے کہ یہاں پر ہر عام و خاص آگے پانی پیتا ہے، میلے لوگ بھی آتے ہیں، ستھرے لوگ بھی آتے ہیں، لوگ ہاتھ دھو کے بھی گلاس پانی لگاتے ہیں، بغیر دھوئے ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے پانی نہیں پیتے کہ یار اس میں ہر عام و خاص پیتا ہے، اسی لیے پانی پینے کا دل نہیں کرتا۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ بندہ برداشت کرتا ہے کہ وہ پیپ سمجھتے نا، جب انسان کا زخم ہو جائے، خراب ہو جائے، دانہ نکل آئے، خراب ہو جائے، اس میں سے جو گندگی نکلتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا، ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایک گھونٹ ضرور پی کا پلائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اس چیز کو برداشت کر سکے، پسند کرے۔ اگر کسی کے اندر یہ بری عادت پائی جاتی ہے، سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی، رب العالمین بڑا مہربان ہے،
وہ یہ نہیں کہتا کہ میں معاف نہیں کرتا. تو نے فلاں گناہ کیا ہے، تو سچے دل سے توبہ تو کر. ایک دفعہ رب کی بارگاہ میں چپ کے تو دیکھ، پھر دیکھ اللہ تیرے میں کرم کتنا کرتا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے. اور اگر اس حالت میں اس کو موت آ جائے، یہ تو موت کا نہیں پتا کس وقت آئے گی. اللہ سے یہ خصوصی طور پہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں موت ایمان کی دے. دنیا میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا. میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بلا رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے جب انسان شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے. اس کے اندر اس وقت ایمان نہیں ہوتا، اور اس حالت میں اگر اس کی موت آ گئی جب اس میں ایمان نہیں ہوگا تو مجھے بتاؤ مسلمانوں کے مرے گا؟ جس میں ایمان ہی نہیں ہے وہ کدھر سے مسلمان ہو کے مرے گا؟ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا؟ نہیں ہوتا. یہ کسی عام بندے کا فرمان نہیں ہے، سرکار کا فرمان ہے. اور جو بندہ جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پی سکتا تو وہ سوچے وہ پیپ کیسے پیے گا. کوئی پسند کرتا ہے؟ میرے خیال میں آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا ہوگا جو اس چیز کو پسند کرتا ہو. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھنا کہ ایک وقت میری امت میں ایسا آئے گا کہ شراب عام پی جائے گی اور اس کا نام چینج کیا جائے گا. لوگ کہیں گے ہم کولڈ ڈرنک پی لیں، یہ نہیں کہیں گے شراب پی. اب ایک عام بندہ ہے آپ اس کو کہیں گے یہ کولڈ ڈرنک ہے، وہ سمجھے گا شاید تو پیپسی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے. اب تب اس نے منہ کے ساتھ لگا لی تو پھر نہیں اترنی، اس کا حال کیا ہوگا؟ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے سے بچو کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور جب انسان شراب پی لیتا ہے پھر وہ گناہ کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے اچھا عمل نہیں کرتا جب تک آپ کے دماغ سے وہ نشہ اترے گا نہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے صحابی ہیں، آپ فرماتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام چینج کریں گے. یہ پہلے 1400 سال پہلے میرے نبی نے بتا دیا. اور لوگ یہی بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں یہ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، نام چینج کیا جائے گا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے سر پہ باجے بجائے جائیں گے، گانے والی وہاں پر موجود ہوگی. اور جہاں پر شراب جتنی چلتی ہے وہاں پر عورتیں بھی ناچنے والی وہاں پر ضرور ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آنے والے وقتوں میں ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا جب کسی کے بیٹے کی شادی ہوگی، مہندی کا فنکشن ہوگا، وہاں پر شراب عام چل رہی ہوگی، فخر سے پیئیں گے. لوگ اگلوں کو مجبور کریں گے کہ رات کو شراب کا فنکشن ہے یا نہیں، وہ شراب صاحب رات کو ہوگی یا نہیں، ناچنے والی ہوگی یا نہیں. اور جس زندگی کی ابتدا یہاں سے جب انسان کی شادی ہوتی ہے، یہ یہاں سے یہ یاد رکھے کہ انسان کی ایک نئی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے. اور جس زندگی کی ابتدا شراب سے کریں گے آگے اس کی حال کیا ہوگا، آگے اس کی نسلیں کیسی ہوگی. پھر اگر نسلیں جب بگڑتی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ نسل بڑی بگڑ گئی، استاد یہ دم ڈال دیں. استادانہ دم کے کرے تھے، جس زندگی کی ابتدا ہی آپ نے اتنی غلط طریقے سے کی ہے. اگر استاد جتنے مرضی پھوکا مارتے رہے انہیں پھوکا اثر نہیں ہونا. آپ نے کوئی اچھے کام سے اللہ اور اللہ کے ذکر کی محفل سجائی ہوتی، خدا کی قسم اللہ کی رحمتوں کا رسول ہوتا، آگے تمہاری اولاد بھی نیک پیدا ہوتی، والدین بھی آگے سے نیک ہوتے. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ استاد بچہ بہت بگڑا ہوا ہے، نام چینج نہ کر دیں، صاحب کرو ذرا. استاد صاحب کی دوسری کون؟ آپ حساب کریں بچے کا نام کچھ لوگوں نے کہا ہی پا رہا ہے بڑا ضدی ہو گیا جی، برتن بڑے توڑتا ہے، وہ فالتو ہے تبھی تو توڑ رہا ہے، وہ توڑے گا تو آپ نہیں لیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.